الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزو، بزرگو، دینی ایمانی بھائیو، امید کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ عزیزو، جیسا کہ آپ سبھی حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے کچھ دن گزرنے کے بعد ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بڑی ہی عظمتوں والا، رحمتوں والا، سعادتوں والا اور مغفرتوں والا مہینہ ہے، جس مہینے کو ہم رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں۔ عزیزو، رمضان المبارک کی فضیلت کو قرآن پاک بھی بیان کرتا ہے، اور جگہ جگہ پر ہم سب کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلتوں سے متعلق بہت ساری قیمتی ارشادات فرمائے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کے مہینے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی مقدس اور پاکیزہ کتاب کو نازل فرمایا۔ اور اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر جیسی عظیم الشان رات میں نازل فرمایا۔ عزیزو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ایک جگہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اندر نیکیوں کی لالچ پیدا کرنے کے لیے ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر فرما دیتے ہیں، اور ایک نفل کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ ایک فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور جگہ بات ارشاد فرمائی کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سرکش شیاطین اور جنات کو قید کر دیتے ہیں، تاکہ وہ شیاطین اور جنات بندوں کے اعمال میں کسی طرح کی غفلت اور سستی کو نہ ڈالیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے، اے بھلائی کے طالب، اے نیکی کے طالب، آگے بڑھ اور خوب نیکیوں کو بٹور لے۔ اور اسی طرف فرشتہ یہ اعلان بھی کرتا ہے، یا باغی الشر ادبر، اے شر کے چاہنے والے، اے گناہ کے چاہنے والے، اپنے گناہوں سے باز آ جا، اپنی بے حیائی سے توبہ کر لے۔ تو میرے بھائیو، رمضان المبارک کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے جگہ جگہ بیان فرمائی ہے، تو ہمیں اس ماہ مبارک کو کیسے کامیاب بنانا ہے، اس ماہ مبارک کو ہم اپنے لیے کیسے سعادت والا بنانا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ اعمال کی، کچھ چیزوں کی فکر کرنی پڑے گی۔ رمضان المبارک میں جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ روزہ ہے، کیونکہ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بالغ مرد و عورت پر روزے کو فرض فرمایا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے اللہ کے بولنے والو، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلی امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی مومن بندہ یا مومن بندی بلا کسی شرعی عذر کے ایک روزے کو بھی ترک کر دیتا ہے، اگر وہ اس روزے کے ثواب کو پانے کے لیے زندگی بھر بھی روزہ رکھ لے تو وہ اس ایک روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ کل میدان محشر میں جبکہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشان حال ہوگا، ماں خود اپنے اولاد کو نہیں پہچانے گی، باپ خود اپنے اولاد کو نہیں پہچانے گا، ایسے موقع پر روزہ ہمیں پہچانے گا، ایسے موقع پر روزہ ہماری سفارش کرے گا، کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی اس نے میری حفاظت کی ہے، اس نے اپنے آنکھوں سے برا نہیں دیکھا، اس نے اپنی زبان سے برا نہیں کہا، اس نے اپنے کانوں سے برا نہیں سنا، اس لیے کہ یہ روزہ تھا، اس نے روزے کے خاطر میرے خاطر ہر برائی سے، ہر غلط کام سے، ہر بے حیائی سے رکا رہا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں ذرا اندازہ کیجئے کہ جب وہ احکم الحاکمین، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ بادشاہوں کا بادشاہ جب دینے پر آتا ہے تو کیا کچھ ہمیں نہیں دے گا۔ تو میرے بھائیوں آئیے ہم ارادہ کریں گے، نیتیں کریں گے کہ انشاءاللہ ہم پورے رمضان کے 30 روزوں کا اہتمام کریں گے۔ اور اسی طرح سے رمضان المبارک میں جو دوسرا کام ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم روزوں کی حفاظت کریں، کہ صرف روزے کا مطلب یہ نہیں کہ بھوکا رہا جائے، پیاسا رہا جائے، بلکہ روزے کو اس کے پورے مقصد کے ساتھ، اس کے پورے حقیقی معنوں میں ہم روزہ رکھنے والے بنیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جگہ بات ارشاد فرمائی رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کی روزوں پر ایک پیسے کا ثواب نہیں ملے گا سوائے ان کے بھوکا اور پیاسا رہنے کے۔ یہ کون سے روزے دار ہوں گے؟ یہ وہ روزے دار ہوں گے جو روزہ رکھنے کے باوجود نہ اپنے آنکھوں کو برا دیکھنے سے بچاتے ہیں، نہ اپنے کانوں کو برا سننے سے بچاتے ہیں، نہ اپنی زبان کو برا کہنے سے بچاتے ہیں، بلکہ اپنے روزے کی ہر گناہ سے، ہر غلط بات سے، ہر بے حیائی سے حفاظت کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم ارادہ کریں، نیتیں کریں کہ انشاءاللہ ہم روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم روزے کی حالت میں غیبت نہیں کریں گے، ہم روزے کی حالت میں حرام کمائی نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح سے رمضان المبارک میں جو کام ہمیں کثرت سے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کو لازم پکڑ لیں، کیونکہ رمضان اور قرآن ان دونوں میں گہرا تعلق اور گہرا ربط ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل نور سے بھر دیا جاتا ہے، اس کی روح کو طاقت فراہم ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء قيل يا رسول الله ما جلاؤها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن الكريم۔ فرمایا کہ جس طرح
پانی کے لگنے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ایسے ہی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دلوں پر میل اور زنگ چڑھ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، لوہے کے زنگ کو دور کرنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، ہم اسے کسی بھٹیارے کے پاس لے جا کر کے آگ میں تپا کر کے اس کے زنگ کو دور کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام دلوں کا میل کیسے دور ہوگا، دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، دو کام کر لو، اللہ تعالیٰ اس کے بدولت ہمارے دلوں کے میل کو، ہمارے دلوں کے زنگ کو دور کر دیتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو، اور اس کے بعد فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کو کثرت سے کرتے رہا کرو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلاوت کی فضیلت پر ایک اور جگہ یہ بات ارشاد فرمائی، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کہتے ہیں کہ جو کوئی بندہ مومن، جو کوئی بندی قرآن پاک کی ایک حرف کی تلاوت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس ایک حرف کے پڑھنے پر اسے نیکی عطا کرتے ہیں، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے اسی حدیث میں آگے یہ بات ارشاد فرمائی، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جب کوئی بندہ مومن پورا الف لام میم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف اس ایک لفظ کے پڑھنے پر اسے 30 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے کہ ہم ارادہ کریں، نیتیں کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان المبارک کو ڈھیر سارے اعمال خیر سے ہم کامیاب بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ جو بندہ رمضان آنے کے باوجود اعمال کی طرف نہیں بڑھتا، خیر کی طرف نہیں بڑھتا ہے، تو اس کے لیے سخت وعید بھی سنائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان جیسا مبارک مہینہ پایا، اس میں اعمال کر کے، اس میں خیر کے کام کر کے اپنے لیے جنت کا سامان اس نے تیار نہیں کیا، وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کہی سنی باتوں پہ عمل کی توفیق دے، اور آنے والے رمضان کو ہمارے لیے مبارک بنائے، سعادت والا مہینہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔